ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر اندرونی خلفشار بڑھتا جا رہا ہے، لیکن دوسری ہی طرف پی ٹی آئی کا اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کا بخار بھی چڑھتا جا رہا ہے، جبکہ کچھ رہنما ایسے ہیں جو اس معاملے سے انکار کر رہے ہیں اور کچھ رہنما ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ بات چیت آگے بڑھائی جائے اور پارٹی کو مشکلات سے نکالا جائے۔ لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ پارٹی کو مشکلات سے نکالنے والوں کو بھی پارٹی ہی کی طرف سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور خود پارٹی کا سوشل میڈیا ونگ اور پی ٹی آئی کے جو یوٹیوبرز حامی ہیں وہ بری طرح سے ان رہنماؤں کو ٹرول کر رہے ہیں۔ اعظم سواتی صاحب کس مشن پر ہیں اور کن سے ان کی اہم ملاقاتیں ہونے والی ہیں آئندہ چند دنوں میں، اس پر شامی صاحب کا نقطہ نظر جانیں گے۔ لیکن اس کے علاوہ شامی صاحب ہمیں آج دو پہلوؤں پر بات کرنی ہے۔ ایک تو پی ٹی آئی کے اندر جو کچھ چل رہا ہے یہ کب تک چلے گا اور کہاں تک جائے گا، اور دوسرا جو پی ٹی آئی کی امیدیں وابستہ تھیں باہر سے یعنی کہ امریکہ سے، اب کچھ رہنما آئے ہیں کانگریس کے، ان کی ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف صاحب سے اور ملکی پیرائے میں تو بہت مثبت قرار دیا جا رہا ہے اس ملاقات کو، لیکن یہ بھی پی ٹی آئی کے جو حامی ہیں، سپورٹرز ہیں، اسپیشلی سوشل میڈیا پر، ان کی آنکھوں میں کھٹک رہی ہے ملاقات، اور پی ٹی آئی نے اس وفد کو بھی تنقید کا نشانہ بنا دیا ہے۔ لیکن پہلے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اعظم سواتی صاحب کس مشن پر ہیں اور وہ جو باتیں کر رہے ہیں کیا ان میں کوئی حقیقت ہے؟ دیکھیں، جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں یعنی سلمان اکرم راجہ ہیں اور گوہر صاحب ہیں اور رؤوف حسن ہیں، وہ سارے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا اس سے پارٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا ذاتی حیثیت میں کچھ کر رہے ہیں، ذاتی حیثیت میں جو کچھ کر رہے ہوں گے وہ کچھ کر رہے ہوں گے ہمیں معلوم نہیں ہے، بلکہ ان کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی بات چیت ہو رہی تھی یا ہو رہی ہے تو اس کو پبلک میں نہیں لانا چاہیے تھا۔ اچھا، یعنی جو اعظم سواتی صاحب نے اسے اس طریقے سے پبلک میں ڈسکس کر کے بھی کوئی اچھا نہیں کیا، اور بہرحال یہ معاملہ جو ہے ان کے اور چیئرمین کے جو بانی چیئرمین ہیں ان کے درمیان ہے، عمران خان صاحب کے، انہوں نے ان سے کیا کہا ہے، انہوں نے ان سے کیا کہا ہے، اس کا تو کوئی مصدقہ ورژن تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ لیکن جن رہنماؤں کا آپ نے نام لیا ہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ بات چیت ہو جائے یا وہ نہیں چاہتے؟ دیکھیے، اب ان میں کچھ سمجھ نہیں آتا، یعنی کسی کی شب ہجر روتے کٹے ہے اور کسی کی شب وصل سوتے کٹے ہے، اور میری یہ شب کیسی شب ہے الہی، نہ روتے کٹے ہے نہ سوتے کٹے، یعنی کہیں کے نہیں رہے، نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے۔ کوئی ایک اب دیکھیں، اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ 5 رکنی ایک کمیٹی ہوگی جو سیاسی کمیٹیوں نے فیصلہ کیا، وہ فیصلہ کرے گی کہ کون ملنے جائے گا اور اس فہرست کے مطابق لوگ ملیں گے، اور جو اس سے بالا ملنے کی کوشش کرے گا اس کو نکو بنا دیا جائے گا۔ لیکن خیبر پختونخوا کے رہنماؤں کو استثناء دیا گیا ہے، جو ان کے حکومت ہے اور اس سے متعلقین ہیں ان کو مستثنیٰ کر دیا گیا ہے، یعنی وہ اپنی مرضی کر سکتے ہیں، لیکن جو ادھر اسلام آباد میں رہتے ہیں یا پنجاب میں رہتے ہیں یا کراچی میں رہتے ہیں، کوئٹہ میں رہتے ہیں، ان پر یہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ اچھا، اس فیصلے سے کیا اثر ہوگا؟ کیا وہ جو کہہ رہے تھے کہ وہ سازشی ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، یہ اب باتیں اور تنقید ختم ہو جائے گی اس فیصلے کے بعد؟ دیکھیں، بات یہ ہے، بڑی دلچسپ بات ہے، اب جو لوگ یہ مل رہے ہیں نا خان صاحب سے، وہ تو ہیں تو پی ٹی آئی کے لوگ نا، اور پھر اگر خان صاحب ان سے نہیں ملنا چاہتے تو کہہ دیں میں نہیں ملنا چاہتا، اگر وہ ملنا چاہتے ہیں، لوگ ان سے ملتے ہیں جا کے، تو ہے تو پی ٹی آئی کے نا، ایسا تو نہیں ہے نا کہ مسلم لیگ نون کا کوئی بندہ چلا گیا یا پیپلز پارٹی کا کوئی چلا گیا یا کوئی جمعیت علماء اسلام کا خان چلا صاحب گیا۔ اس بارے میں با اختیار ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اس سے ملنا ہے اور اس سے نہیں ملنا۔ ظاہر ہے ان کا اختیار ہے، جو قیدی ہے اس کی مرضی ہے کہ وہ کسی سے ملے یا نہ ملے، وہ انکار کر سکتے ہیں، وہ ملنے کے لیے نہ آئے۔ دیکھیں نا، ان کو پتہ بھی ملاقات آپ کی آئی ہے، جیل کی اصطلاح تو یہ ہے نا، ملاقات آئی ہے، اب یہ معلوم نہیں کہ ان سے ملاقات کا کیا اہتمام کیا جاتا ہے، یعنی پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ایک خصوصی کمرہ ہوتا ہے، کمرہ ہوگا میرے خیال الگ سے۔ فواد چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیسا اہتمام ہوتا ہے ایک قیدی سے ملنے کا۔ نہیں، وہ جو بی کلاس کے قیدی ہیں، یہ بیٹر کلاس کے، وہ تو کمرے میں ملتے ہیں، جو سی کلاس کے ہیں وہ برآمدے میں ملتے ہیں، ان کے درمیان سلاخیں ہوتی ہیں اور سلاخوں کے ایک طرف ملنے والے ہیں، ملاقاتی ہیں، اور دوسری طرف قیدی ہیں، تو ان کے درمیان تو بیچاروں کے
یعنی مسافہ بھی نہیں کر سکتے وہ. تو خان صاحب جو ہیں وہ تو میرا خیال الگ کمرے میں ملتے ہیں. اور نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے تو وہ بھی ایک الگ کمرے میں, اور ان کے میں نے بہت سے ملاقاتی یک وقت ان سے میں نے دیکھے 15-20 لوگ بھی یک وقت ان سے مل سکتے تھے اور ملتے تھے. لیکن اب جو فیصلہ ہوا ہے اس سے پارٹی کی مشکلات کوئی حل ہو سکتی ہیں یا نہیں؟ پارٹی کے لیے کس حد تک بہتر ہے؟